السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، اور وہ صفت ہے رحمان اور رحیم کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ رحمان اور رحیم صفت کو جوڑا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت چھپی ہوئی ہے اگر ہم غور کرنے بیٹھیں تو۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ بھی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اسی صفت سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان اور رحیم جو صفت ہے بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم جانیں کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، تو وہ کتنا زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم لغزشوں کی پتلے، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اس اپنے رب سے ڈر نہ جائیں، ہم معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے تمام لوگوں کو جو اس نے بنایا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ ان کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے ان کا انکار کریں، چاہے ان کے لیے برا بھلا کہیں، کچھ بھی کریں، اللہ کو چھوڑ کے وہ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ ایک پتھر کے سامنے بھی اس کا بنایا ہوا انسان مانگتا ہے تو وہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کی اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے جو ایک پتھر کے سامنے مانگتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ مہربان ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس کی رحمان صفت پر غور کرنے کی بات ہے کہ کتنا زیادہ رحیم ہے کہ اگر کوئی سورج کو پوجتے ہوئے مانگ رہا ہے، کوئی پتھر کے سامنے مانگ رہا ہے، کوئی کسی بھی چیز سے مانگ رہا ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی چیزیں ہیں، لوگ اس دنیا میں شریک کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمانی کی کتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تب تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پہ غور کریں تو ہمارے لیے بھی یہ صفت کتنی زیادہ معنی رکھتی ہے، اس طریقے سے کہ اگر ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں تو چاہے وہ ہم نیکی کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر نہیں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہاں پر بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ ہماری طرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک قدم جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اللہ کی طرح کی صفت دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے کتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے، اللہ رب العزت کی ہی وہ ذات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ۔ ہر رشتہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہر رشتہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہمارا اللہ جو ہے، میرا رب جو ہے، میرا اللہ جو ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر کی بھی دنیا، برزخ کی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آخرت کی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ایسے رب کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیشہ اسی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ یہاں کے رشتے یہیں کے لیے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ قبر میں جا سکتے ہیں، نہ وہ آخرت میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں اتنے زیادہ بیوقوف ہیں کہ ان رشتوں کے پیچھے اپنے اللہ کا جو رشتہ ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جیسا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو میرے رب سے دور لے کے جاتی ہیں۔ تو ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اگر وہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، تو ایک عقل مند انسان کو بھی اس کے جواب میں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور ساری دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے. تو ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے ہی زیادہ قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں. فرشتوں سے بھی زیادہ ہم قیمتی ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں. ہم فرشتوں سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں جب ہم اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اس کی تقسیم پہ راضی رہتے ہیں، تو ہم فرشتوں سے بھی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے ہم ہیں. یہ ساری دنیا کی نعمتیں، سارا سب کچھ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور اس دنیا کو مزین بھی کیا ہمارے لیے، کیونکہ انسان کو خوبصورتی بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. تو آپ سوچیے کہ جب دنیا جو کہ اتنی حقیر سی چیز ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے، تو بتائیے جنت کتنی خوبصورت ہوگی. بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، ہم اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اس کے فرما بردار بن جائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا ہے، یہ کتنی اچھی سورہ ہے، دل کو چھو لینے والی. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز میں فرض قرار دیا ہے. ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کتنا اچھا فیل ہوتا ہے اس کو پڑھ کر. سورہ فاتحہ کا ترجمہ جس کو یاد ہو اور اس کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی فہم اس انسان کو دی ہے تو اس سے بہتر کوئی سورہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ سوچئے تو کہ کتنی بہترین سورہ ہے. جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم تو ہے، اور اس کی پاور کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر بندہ کیا دعا کرتا ہے اپنے رب سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آپ کے دل کے اندر بس جانے والی چیز ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب کی، اپنے اللہ کی. میں صرف عبادت کس کی کرتی ہوں؟ میرے اللہ کی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیں کوئی مصیبت، پریشانی کچھ بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہم آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں. صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے ایاک پر جو زور دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بس صرف اور صرف مطلب ہے کہ اے اللہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. میرے اور آپ کے رشتے میں، میرے اور آپ کی عبودیت میں کوئی بھی بیچ میں نہیں آ سکتا. صرف اور صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی پہنچے گی، ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کے راستے پہ چلانا؟ جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا. انبیاء اکرام کے راستے پہ چلانا، اولیاء اللہ کے راستے پہ چلانا. جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کے راستے پہ چلانا. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ مت چلانا ہے میرے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہو، بالکل مت چلانا. ولا الضالین، آمین. اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلانا. یہ دعا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں
بار بار پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ کتنا زیادہ پاورفل طاقتور ہے، ہم وہ بیان کرتے ہیں، وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، ہم یہ بتاتے ہیں، ہم یہ بار بار اپنے آپ کو سناتے ہیں نماز میں۔ اور وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہ چیزیں ہیں دنیا کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ پاورفل ہے، وہ تمام دنیا تمام جہانوں کا رب ہے، پھر وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، رحم یہاں پہ بھی کرے گا، برزخ کی دنیا میں بھی کرے گا میرا اللہ، قیامت کے دن بھی کرے گا۔ اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ پھر ہمارے مرنے کے بعد جس کا مالک وہاں کا کون مالک ہے؟ یہاں کا مالک، یہاں کا ربی اللہ ہے، اور قیامت کے دن کا، آخرت کا بھی مالک میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ میں سب سے بہترین چیز، جو بہترین آیت لگتی وہ مجھے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مجھ کو میرے رب سے جوڑتی ہے، بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ کیفیت نازل ہوتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں اس کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ بار بار سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کو احساس کریں گے، اور بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورہ کون سی سورہ ہے اور کیا معنی رکھتی ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر ہمیں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، اس انسان پر دم کریں جس کو تکلیف ہے۔ ہم خود کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ سوچتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے یہ سورہ۔ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیا جائے تو وہ بچہ اس تلوار کا یوز نہیں جانتا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے نہیں استعمال کر سکتا ہے جیسا اس کا استعمال ہے، تو اس تلوار میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ویسے ہی سورہ فاتحہ میں نعوذ باللہ کوئی نقص نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یقین جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہمارا پورا یقین سورہ فاتحہ پر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو آپ یقین مانیں، پورے یقین کے ساتھ، جو یقین جو ہے وہ آپ کا ہے کہ آپ پورے طاقتور ہو اس تلوار کو چلانے کے لیے، آپ اس اوزار کو چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ جب آپ پورا یقین کرو گے تو آپ اس قابل بن جاؤ گے کہ سورہ فاتحہ پورے طور سے اثر کرنے لگے، اور وہ اثر کرے گی انشاءاللہ، ضرور کرے گی۔ آپ پورے یقین سے پڑھو گے کہ اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، کیونکہ اس میں حقیقتاً بہت زیادہ ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو پھر ہے، وہ ہماری کم یقینی ہے، ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، ہمارے یقین میں کمی ہے، اور جس کا یقین سب سے زیادہ ہوگا، اثر بھی سورہ فاتحہ کا اتنا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ میں آگے اور ویڈیو میں اور آڈیو میں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہوں گی۔ انشاءاللہ آگے میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، خود احساس کیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، ہر نماز میں میں نے وہ چیز احساس کی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو، یہ سورہ فاتحہ کو نماز میں کیوں فرض کیا ہے۔ جب آپ یہ سوچو گے، سمجھو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اثر
محسوس ہونے لگے گا۔ آپ سب سے دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔